باقی تیری نسبت کی ہم لاج نبھائیں۔ یہ جو آج اپنے آپ کو سلفی کہتے پھرتے ہیں نا، یہ سلفی نہیں ہے، یہ اسلاف کے کسی قول کو نہیں مانتے۔ اسلاف میں جو ائمہ مجتہدین ہیں اور ان کے اوپر ان کے آگے جو صحابہ ہیں، یہ سب تو ہمارے اسلاف ہیں نا، تو ان کے نزدیک نہ صحابی کا قول و فعل حجت ہے، نہ ائمہ کرام کی تحقیق حجت ہے، ان کے پاس حجت ہے حدیث، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے، یہ ان کا ڈھکوسلہ ہے، اور یہ سلفی بھی نہیں ہے بلکہ کتابی ہیں یہ، کیونکہ یہ لکھے ہوئے کو مانتے ہیں، اور ہم اہل السنہ اسلاف پر اعتماد کرتے ہیں، ہمیں لکھ کر دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کتابی جو ہوتا ہے وہ پہلے لکھے ہوئے کو دیکھتا ہے، امتی کی لکھی ہوئی بات کو دیکھ کر نبی کی بات کو مانے گا اور اسے اتباع رسول کہے گا، اور ہم اہل السنہ لکھنے والے کی مانتے ہیں، لکھے ہوئے کو نہیں، لکھے ہوئے کو تو ہم مانتے ہی ہیں لیکن لکھنے والے کو مانتے ہیں، اسی لیے ہمارا عمل سمعنا و اطعنا والا ہے، نظرنا و اطعنا والا نہیں ہے۔ اب جو احادیث کی کتابوں میں روایات کی سندیں ہیں وہ کیا ہے؟ اس کی حقیقت وہ سماع سے ثابت ہے، اسلاف کے سینوں کا علم ہے، 1 صدی سے زائد عرصہ خیر القرون کا گزرا ہے جس میں کوئی حدیث کی کتاب نہیں تھی، صرف اعتماد، اجتہاد، اجماع امت، اسی سے دینی مسائل حل ہوتے تھے۔ یہ کتابی اہل حدیث جو ہے نا، یہ امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری علیہ الرحمہ کے کسی اجتہاد کو نہیں مانتے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ کے نزدیک 3 طلاقیں 3 شمار ہوتی ہے، ایک وقت بھی دی جائے، اور یہ کتابی ہیں، اسی لیے یہ 3 کو ایک ہی مانتے ہیں، اور امام بخاری تو ہمارے اسلاف میں سے ہیں، کیونکہ امام بخاری امام شافعی کے مقلد ہیں۔ اگر یہ امام بخاری علیہ الرحمہ کو اپنے اسلاف میں مانتے تو ان کی لکھی ہوئی چند حدیثیں لے کر ان کے اجتہاد کو نہ ٹکراتے، کیونکہ انہوں نے کسی محدث کے اجتہاد کو نہیں لیا ہے، بلکہ ان کا جو طریقہ نماز ہے آج کا، یہ بھی خود ساختہ ہے، کیونکہ انہوں نے اس طریقہ نماز میں بھی کچھ احادیث کو لیا ہے، کچھ احادیث کو چھوڑ دیا ہے، اور فقہا کی تحقیق پر تو ان کا کوئی اعتماد ہی نہیں ہے، جبکہ فقہا کی تمام تحقیقات کا دار و مدار تو اعمال و اقوال صحابہ پر ہے، تو حقیقتاً اقوال صحابہ ہی ہیں جسے دور رسالت کے 200 سال بعد لکھا گیا ہے، تم اس لکھے ہوئے سے چند حدیثیں لیتے ہو، اور ہم حضور کا دیدار کرنے والے صحابہ کے عمل میں نبی کی اداؤں کو ڈھونڈتے ہیں، اسی لیے ہم اہل السنہ کہلاتے ہیں۔ آج آپ مشاہدہ کر لیں، سینہ بسینہ منتقل ہونے والے علم دین کے غیبی نظام سے کون مستفید ہے، اور جو کتاب سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے دین کا حال دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کا نظام حفاظت کتابوں کا محتاج نہیں ہے، بلکہ کتابوں میں درج روایات کا حکم بھی شہادات ثقہ پر منحصر ہے۔ آپ اگر دیکھیں گے تو کوئی ظاہری وجہ نہیں ہے، ظاہری سبب کچھ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ثقہ راویوں کی شہادت پر ان روایات کی صحت کو برقرار رکھا ہے، اور اتنا کمزور نہیں ہے اللہ پاک کا دین کہ اس کے وہی غیر مطلوب کتابوں کے بغیر ضائع ہو جائے۔ کتاب تو لکھی جاتی ہے اہل فن کے لیے، اہل تحقیق کے لیے، عوام کے لیے نہیں لکھی جاتی، اسی لیے کسی نااہل کا کام نہیں ہے کہ وہ تحقیق اور فن میں اپنی رائے پیش کرے، اس کے لیے اہل علم اور اہل فن، اہل تحقیق کی بات کو ماننے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ دین کی حفاظت کا ٹھیکہ کیا علماء نے لیا ہے؟ ارے بھائی، علماء نے لیا نہیں ہے بلکہ اللہ نے دیا ہے، کیونکہ یہ دین اللہ کا ہے، وہی جانتا ہے کہ ٹھیکہ کسے دینا ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد پتہ نہیں ہے، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ جسے چاہتا ہے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ بھائی اس کی مرضی ہے، اس کا دین ہے، اس کی مرضی ہے، جسے چاہے فقیہ بنائے، جسے چاہے عالم بنائے، جسے چاہے محدث بنائے، اور جسے چاہے ان دونوں میں سے کچھ نہ بنائے۔ وہ چاہے تو بندہ بغیر بخاری دیکھے بھی ہدایت پر ہوتا ہے، وہ نہ چاہے تو بخاری اور مسلم دکھا دکھا کر بھی اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ وہ جسے چاہے اپنے محبوب کی سنتوں پر بغیر بخاری دیکھے عمل کرا دے،
اور اگر وہ نہ چاہے تو بخاری دیکھنے والے کو بھی اپنے نبی کی سنتوں سے محروم کر دے. اس کی مرضی ہے، اس کا دین ہے، اس کے دین کی حفاظت کیسے کرنا ہے وہ بخوبی جانتا ہے، اور اس کے دین کی حفاظت کا کام کس سے لینا ہے وہ بہتر جانتا ہے. بہرحال اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.